السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری۔ سوری 2 دن سے گھر پہ نیٹ نہیں تھا، اس لیے کوئی مزید ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ نیا سال از قلم تمثیلہ زاہد۔ اکثر بد دماغ اور بات بات پر چراغ پا ہو جانے والے ہاور کی بد مزاجی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ دونوں بہنیں اکلوتے بھائی کی دلہن لانے کا ارمان سینے میں سجائے جس دہلیز پر جاتی، ہاور بھائی کی بد مزاجی لڑکی والوں کی نا کا سبب بن جاتی۔ یوں منہ لٹکائے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے سسرال والیاں ہو گئیں۔ دونوں بہنیں بھی اپنے اپنے گھر بسا چکی تھیں، لیکن ہاور بھائی کی دلہن لانے کا مسئلہ حل ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ دونوں سر توڑ کوشش میں مصروف تھیں۔ ہاور بھائی کی عمر بھی 40 کی دہائی پار کر چکی تھی۔ بھائی کی بد مزاجی پر دونوں بہنیں جلتی کڑتی رہتی۔ اماں، تم ہی بھائی کو کچھ سمجھاؤ، یوں بے تکی باتوں پر چراغ پا نہ ہو جایا کریں۔ ابھی تو جو اچھے رشتے مل رہے ہیں، کل کو وہ بھی نہ ملے تو؟ اب بتاؤ بھلا اماں، کل لڑکی والوں نے اگر کمرے میں ایک کے بعد دوسری بار بلا ہی لیا تھا تو اس میں ایسی کون سی قیامت تھی جو کمرے کے باہر ہی دھاڑنا شروع کر دیا؟ بیچاری لڑکی کی اماں شرمندگی کے مارے دوہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اچھے بھلے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے۔ بھائی کی اسی بدتمیزی سے ہائف ہو کر اپنی لڑکی دینے سے کترانے لگے۔ اب دیکھو، کل لڑکی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پچھلے 10 برسوں میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اماں، روز روز تو سسرال سے نہیں نکلا جا سکتا نا۔ جو باتیں شوہر بتاتے ہیں وہ الگ گھر جا کر سنو۔ کیوں چھوٹی، کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ آپا نے چھوٹی بہن رضیہ کو تائید بھری نظروں سے دیکھا، جو بیچ میں بیٹھی مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ اماں، آپا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ نیلوفر خالہ کے بیٹے ارسلان بھائی ہمارے ہاور بھائی کی عمر کے ہیں، اب 4 بچوں کے ابا بن چکے ہیں۔ تم سارا دن کاموں میں چپ چاپ لگی رہتی ہو، بھائی کو سمجھایا کرو۔ شتر مرغ کی طرح زمین میں منہ دے لینے سے حالات پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ لوگوں کی باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ رضیہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کیا سمجھاؤں، وہ اپنی زندگی میں ایسا مست ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اماں نے بےچارگی سے بولا۔ وہ اپنی زندگی میں مست ہے اور آپ اپنی زندگی میں۔ وہ ٹی وی کے آگے اور آپ چولہے کے آگے لگی رہتی ہیں سارا دن۔ میں نے دیکھا ہے آپ دونوں کے درمیان ضروری باتوں کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی۔ میں آپ کی کم گو اور بھائی کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ آپ ان کے رویے سے ڈرے بغیر بات کریں۔ آج جو رشتہ لائی ہوں وہ بھی اچھا ہے۔ اچھے رشتے بار بار دہلیز پر دستک نہیں دیا کرتے۔ لڑکی گورنمنٹ ٹیچر ہے، 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، یہ سب سے چھوٹی ہے۔ 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، شریف لوگ ہیں، مہینہ بھر پہلے ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ جس جگہ سے رہ کر آئے ہیں وہاں پرانی سہیلی رہتی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ مجھے لڑکی پسند ہے، اکثر آتے جاتے دیکھتی رہتی ہوں۔ میں نے ان کی امی سے بات کر کے اگلے اتوار کو آنے کا کہا ہے۔ بس اماں، کوئی بدمزگی نہ ہو۔ بھائی 40 برس کے ہو گئے ہیں اور وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اگلے لمحے کی زندگی کا کس کا بھروسہ؟ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپا نے اماں کو ایک سوالیہ نشان دے کر واپسی کے لیے چادر تان لی تھی۔ اماں گمسم سی آسمان کی وسعتوں کو تکنے لگیں۔ اور پھر ایک دن اماں نے ہاور بھائی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اتوار کا دن تھا اور حسب معمول ہاور بھائی ٹی وی کے آگے بیٹھے ریموٹ سے چینل گھما رہے تھے۔ اماں نے انہیں آواز دی۔ ہاور بیٹا، ذرا میری بات سننا۔ اماں ہاور بھائی کو اپنے کمرے میں لے آئیں اور ہاور بھی ان کے قریب بیٹھ گئے۔ اماں نے ہاور بھائی کے سامنے چہرے پر جاتے وقت کی دھول دیکھی تو ان کا دل کٹ سا گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بہت چھوٹی عمر میں سارے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ زیادہ پڑھ لکھ نہ پائے، ابا کی دکان پر بیٹھ گئے جو پھر خوب چلی۔ بہنوں کی شادیاں کی، لوگوں کے اچھے برے رویے اور گھر کے اچھے برے حالات نے انہیں چڑچڑا بنا دیا تھا۔ یہ وہ ہاور تو نہیں تھا جس کی ہنسی اور کہکہے گھر میں گونجتے،
تو سارا گھر خوش ہو جاتا، اور اب ایک سناٹا۔ 2 آنسو لڑک کر اماں کے بوڑھے چہرے پر پھسل گئے۔ وہ انہیں دوپٹے سے پونچھنے لگیں۔ کیا ہوا اماں؟ ہاور بھائی اماں کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مند ہو کر بولے۔ تبھی اماں نے انہیں ایسی خاص نظروں سے دیکھا کہ کبھی نہ ایسے دیکھا تھا۔ اماں نے ہاور بھائی کے مضبوط کندھے پر اپنا سر رکھا اور بولتی رہیں۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی بولتی رہیں اور ہاور بھائی سنجیدہ اور مدبرانہ انداز میں بیٹھے بنا کچھ کہے سنتے رہے۔ اماں کی بات مکمل ہونے تک وہ یوں ہی بیٹھے رہے، پھر اپنے لمبے لمبے قدم اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ اماں اپنے بیٹے کے ہُبرو وجود کو دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ آہ میرا بچہ، اللہ تیری جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے سجی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تینوں خواتین کو اپنی جانب ایک ساتھ متوجہ دیکھ کر گھبرانے لگی۔ لڑکی کے گھر والے کتنے خوش مزاج اور گھریلو تھے نا، ذرا بیگانگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپا اپنے کانوں میں پڑے بھاری جھمکے اتارتے ہوئے بولیں۔ کیا ہوا اماں؟ کیا لڑکی اچھی نہیں لگی؟ چھوٹی رضیہ اماں کے چہرے پر آئی شکنوں کو دیکھ کر تشویش سے بولی۔ بیٹا لڑکی کی عمر کچھ، وہ بھی ہچکچاتے ہوئے دل کی بات بولنے لگی۔ اماں لڑکی 25 برس کی ہے، اپنا بھائی 40 برس کا، اب دونوں میں 15 برس کا فرق۔ ایسا خاص نہیں جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو، مردوں کی عمر کو کون دیکھتا ہے، تمہارے اور ابا کی عمر بھی تو اتنا فرق تھا نا۔ آپا اماں کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اماں چپ سی ہو گئی اور خاموش نظروں سے آپا کی طرف دیکھا، جس نے اپنی شادی پر 4 سال بڑے دلہا پر خوب واویلا مچایا تھا۔ آپا اماں کی نظروں کی گہرائی محسوس کر کے گڑبڑا گئیں۔ اماں ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ کریں، جب لڑکی والے بھائی کو دیکھنے آئیں تو ذرا ماحول کا خیال رکھیے گا، پہلے کی طرح بات نہ بگڑ جائے۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب بھائی کو دیکھ کر لڑکی والوں نے رضامندی دے دی۔ ہاور بھائی لڑکی والوں کی موجودگی میں تمام وقت خاموش ہی رہے۔ ہاں نہ سے زیادہ بات چیت نہ کرنے والے ہاور بھائی کو لڑکی والے شرمیلی طبیعت سے اخذ کرتے رہے۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے بعد 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ محلے بھر میں مٹھائی دونوں بہنوں نے جی بھر کر بانٹی۔ زور و شور سے شادی کے مراحل طے ہونے لگے۔ 1 ماہ پہلے ہی ڈھولکی رکھ دی گئی۔ بھائی ایک تھا اور ارمان ہزاروں۔ دونوں بہنوں نے جو دل کے ارمان سجائے وہ سب پورے کیے۔ ہاور بھائی کی سنجیدگی انہیں کچھ وسوسوں میں ڈال رہی تھی۔ دیکھو ہاور، تمہاری دلہن کے لیے شادی کا جوڑا لائی ہوں، کیسا لگا؟ ہاور نے ایک نظر لال شرارے کی طرف دیکھا، پھر اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر بولے۔ آپا مجھے کچھ کام ہے، آپ اپنی پسند سے دیکھ لیں۔ وہ جلدی سے کہہ کر آپا کو ہکا بکا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے ہاور بھائی خوش نہیں لگ رہے، رضی آپا کو دیکھ کر افسردگی سے بولی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بھلا مردوں کو ان سب چیزوں کی کیا سمجھ، آپا خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اندر سے ان کا دل بھی اندیشے میں گھرا ہوا تھا۔ آپا تمہارے میاں تو تمہاری لائی ہر چیز میں 100 کیڑے نکالتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ جو کاسنی رنگ کا سوٹ تم اپنی نند کے لیے لائی تھی وہ ان کو پسند ہی نہیں آیا، اور تمہیں اپنی نند کو ساتھ لے جا کر دوسرا جوڑا دلانا پڑا۔ یہ تو ہاور بھائی ہیں جو تمہارے آگے، رضیہ شرارتی لہجے میں بولی۔ بہنوں کو جوڑا دینا تھا نا، اس لیے تمہارے بہنوئی کیڑے نکالتے ہیں۔ بیگم کیسا ہی سڑے رنگ کا کپڑا پہن لے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہاور کو تو شروع سے ہی کپڑوں کی نہ سمجھ ہے نہ ڈھنگ سے پہننے کی عقل۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ کہیں بعد میں گلہ نہ کرے کہ پوچھا نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ڈپٹ کر بولی۔ آپا ابھی تو ہاور بھائی خاموش ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شادی کے بعد بیوی کے سامنے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیں۔ میری ساس کہتی ہیں میاں کا جو رویہ پہلے دن بیوی کے ساتھ رہتا ہے وہی آخری سانس تک چلتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اس شادی کا انجام، وہ دل میں آیا وسوسہ زبان پر لا کر بولی۔
چپ ہو جا رضیہ، اپنی کالی زبان سے خبردار جو آگے ایک لفظ بھی نکالا ہو۔ جو ہمارا کام تھا ہم نے کیا، اب میاں بیوی جانے لو بھلا، آگے جو مرضی ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ آپا اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے بولی تو رضیہ چپ سی ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اماں کی چہکتی آواز نے آپا اور رضیہ کا استقبال کیا۔ صحن میں چارپائی پر عفت حالہ کسی بات پر کھل کھلا کر ہنستی اماں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ کبھی اماں کو انہوں نے ہنستے نہ دیکھا تھا، وہ تو صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتی۔ آج ویران صحن میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ اماں کی چہکار کے ساتھ پرندے بھی فضا میں چہک رہے تھے، صحن کی کیاریوں میں لگے پھول بھی خوش نما اور کھل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں کی ہنسی میں پورا سما ہی شامل تھا۔ آپا جو صحن میں بیٹھی اماں اور ان کے اختراف کا جائزہ لے رہی تھی، اماں کی آواز پر چونک گئی۔ ارے تم دونوں وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، اندر آؤ۔ رضیہ اور آپا اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ ہاور بھائی اپنی دلہن کے ساتھ صحن میں داخل ہو کر بولے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بچوں، اماں پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ کیسی ہیں آپا، بیٹھے نا؟ ہاور بھائی آپا کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بولے۔ ہاں آپا تو بیٹھ ہی جائیں گی، تم تو ہمیں بھول ہی گئے، شادی کو 1 ماہ ہو گیا، بہن کے ہاں چکر نہ لگایا، اب کیا دعوت دوں گی تو دلہن کو لاؤ گے؟ آپا بے روحی سے بولی۔ آپا ایسی بات نہیں، ہاور بھائی خلاف معمول مسکرا کر بولے۔ اچھا اماں ہم چلتے ہیں۔ ہاور اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ رضیہ دونوں کو خنک بنی دیکھ رہی تھی۔ گلابی لباس میں دلہن کا رنگ روپ ہی انوکھا تھا، ہاور بھائی کے اوپر بھی ہُبہو آیا تھا۔ لگتا ہے دلہن راز آ گئی ہے، رضیہ نے شرارتی لہجے میں آپا کے کان میں سرگوشی کی۔ کہاں چل دیے ہاور، میری بات کا جواب تو تم نے دیا ہی نہیں، وہ تل ملائی۔ آپا آپ کی بھابھی کو میں کے لے جا رہا ہوں، وہاں سے ہوتے ہوئے ایک دوست کی دعوت پر جانا ہے، آپ کے ہاں انشاءاللہ اگلے سال آؤں گا۔ کیا اگلے سال؟ آپا چیخیں تو ہاور بھائی مسکرا دیے۔ آپا آپ کو نیا سال مبارک ہو، کل 1 جنوری ہے نا؟ ہاور آپا سے کہتے ہوئے مسکرا دیے اور سب ہی اچانک بولے جانے والے جملے پر ہنس دیے۔ آپا اور رضیہ پیار بھری نظروں سے دونوں کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔